پارہ نمبر 18 صفحہ نمبر 38 سورۃ نور آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے جو آیات ہیں ان آیات کے اندر سورہ نور کا آخری حصہ ذکر کیا گیا ہے، اور ان آیات کے اندر کچھ آداب، کچھ معاشرتی چیزیں جنہیں اپنانے سے معاشرے میں پاکیزگی آئے گی اور معاشرے کی بہتری ہوگی، ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت طلب کرے تم سے، الذین ملکت ایمانکم، وہ جو تمہارے غلام ہیں، والذین لم یبلغوا، اور وہ جو نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کو، منکم، تم میں سے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون، اور جس وقت تم اتار دیتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے، من الظہیرہ، دوپہر کو، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات، یہ 3 وقت ہیں پردے کے، لکم، تمہارے لیے، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان کے بعد، طوافون، یہ پھرنے والے ہیں، علیکم، تم پر، بعضکم علی بعض، تمہارے بعض پر، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمتوں والا ہے۔ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ معاشرے میں وہ چیزیں جو بے راہ روی کو، برائی کو، بے حیائی کو پروان چڑھائیں، اس سورہ مبارکہ میں ان تمام چیزوں کے سد باب کے لیے تعلیمات دی گئیں۔ آج کی جو آیت ہے اس میں گویا ماں باپ کو خطاب ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ان اصولوں پر کریں، اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارے غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں جو پہلے دور میں ہوا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ بچے جو ابھی تک بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، نابالغ ہیں، چاہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے، انہیں اس بات کی تعلیم دو، یہ ان کی تربیت کرو کہ 3 اوقات میں تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں، اجازت کے بغیر نہ آئیں۔ اور یہ 3 اوقات وہ 3 اوقات ہیں کہ جن اوقات میں انسان عمومی طور پر بیوی کے پاس ہوتا ہے، انسان کا لباس عام روٹین کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، یا اس کا اہتمام ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ انسان باقی اوقات میں رکھتا ہے۔ تو 3 اوقات میں فرمایا کہ یہ تمہارے غلام، باندیاں بھی، اور جو بچے بلوغت کو نہیں پہنچے، اگر انہوں نے تم سے بات کرنی ہے، تمہارے پاس آنا ہے تو اجازت لیں۔ ایک فجر سے پہلے کا وقت، اور دوسرا ہے عشاء کی نماز کے بعد کا وقت، اور تیسرا ہے دوپہر قیلولے کا وقت۔ چونکہ قیلولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور عربوں کے ہاں آج بھی وہ رواج اور طرز موجود ہے، تو ان 3 اوقات میں انسان چونکہ عمومی طور پر اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، اور لباس کے معاملے میں، اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں تھوڑا غیر محتاط ہوتا ہے، تو کہا کہ ان 3 اوقات میں یہ اجازت لے کر آئیں، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے اوقات، اور ان 3 اوقات کے علاوہ باقی جو اوقات ہیں ان اوقات کے معاملے میں تمہیں خود محتاط رہنا ہے۔
اگر ان تین اوقات کے علاوہ کوئی بچہ یا کوئی بچی تمہارے پاس آ جائے اور تم غیر مناسب لباس کے اندر ہو یا غیر مناسب کیفیت میں ہو تو پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اور ان تین اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا گیا اور اس کے علاوہ اجازت سے مستثنیٰ کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، اس لیے کہ اگر ہر وقت یہ لازم کر دیا جائے کہ ہر وقت اجازت لو، ہر وقت تمہارے لیے اجازت لینا ضروری ہے تو پھر اس سے حرج ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم بھی دیا اور اس کی حکمت بھی بتا دی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دی، اور فرمایا اللہ علیم ہے، حکیم ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، تم علم نہیں رکھتے ہو۔ اس کا علم ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے، اور اس کے ہر عمل میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں سے تم ہو سکتا ہے ناواقف ہو، تمہیں نہ پتہ چلے، لیکن معاشرے کی خیر اور برائی اسی بات میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز سے کرے۔ اور آگے فرمائے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں لڑکے منکم تم میں سے الحلم بلوغت کو، فلیستأذنوا تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں، کما استأذن الذین من قبلہم جیسا کہ اجازت لی ان لوگوں نے جو کہ ان سے پہلے تھے۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتی ہی اپنی نشانیاں، واللہ علیم حکیم اور اللہ بڑا علم والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ یعنی جب بالغ ہو جائیں تو بالغ ہونے کے بعد بھی اجازت کے احکامات اپنی اولاد کو لازم طریقے سے بتاؤ بھی، سمجھاؤ بھی، اور وہ اس پہ عمل بھی کریں۔ یہ بات علیحدہ اس لیے بیان فرمائی کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے، جیسا کہ آج کل ایک موضوع بسا اوقات بڑی شد و مد کے ساتھ چلتا ہے کہ اب تو بچے بالغ ہو گئے، اب تو ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن کیا ہوتا ہے، ان کو سمجھ بوجھ ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب ان کو اجازت کی کیا ضرورت، اب ان کو روک ٹوک کی کیا ضرورت۔ فرمایا نہیں، اگرچہ انہیں کچھ سمجھ بوجھ ہو گئی ہے ان معاملات کی، لیکن پھر بھی اجازت کے احکامات ان پر لاگو ہوتے ہیں، اور اسی میں ان کی بھی خیر ہے، تمہاری بھی خیر ہے۔ آج جسے ہمارے معاشرے کے اندر سیکس ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اسکولوں کے نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اس کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم ان حدود اور قیود پر عمل کرو، اس کے ساتھ اگلی جو خرابیاں اور مفاسد ہیں ان سے اللہ رب العزت خود بخود بچا دیں، بجائے اس کے کہ جو چیزیں ان کے سامنے نہیں ہیں ہم ان کو ان کے سامنے رکھیں اور ان کی جو معصومیت ہے اس کو خراب کریں۔ دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور پھر یہ وہ امور ہیں جنہیں دین نے اپنے وقت کے لیے چھوڑ دیا ہے، اپنے وقت کے لیے دین نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ لگا دی کہ ہم ان حدود کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کی رہنمائی کریں، اس کے بعد ان کا معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ۔ تو چاہے وہ بالغ ہو گئے ہیں تو پھر بھی ان کے لیے یہ حکم رہے گا کہ وہ اجازت لیں، اور اجازت کے بعد اپنے ماں باپ کے پاس اور ان تین اوقات میں کسی کے پاس وہ جائیں۔ اس کے بعد آگے فرمائے والقواعد، اور بیٹھی رہنے والی بڑی عمر کی عورتیں، من النساء عورتیں، اللاتی لا یرجون نکاح جو نہیں توقع رکھتی نکاح کی، فلیس علیہن تو نہیں ہے ان پر جناح کوئی حرج، ان یضعن کہ وہ اتار دیں، ثیابہن اپنے اضافی کپڑے، غیر متبرجات کہ وہ نا اظہار کرنے والی ہوں، بزینت زیب و زینت کا، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ اور یہ کہ وہ بھی بچیں، خیر لہن یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی وہ خواتین جو عمر کے اگلے حصے میں چلی گئیں، اب ان کی طرف کسی کا میلان نہیں ہوتا، تو ان کو اس بات کی اجازت دی گئی
کہ وہ بڑی چادر بھی لے لیں تو اس سے بھی ان کا گزارا ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ایسا انداز نہ اختیار کریں جس سے کہ دوسرا ان کی طرف مائل ہو، ایسا لباس، ایسا طرز نہ اختیار کریں کہ جس سے اپنی زیب و زینت کا اظہار کر کے دوسرے کو اپنی طرف دعوت ہو۔ چونکہ ایسی عمر کی خواتین کی طرف عموماً کسی کی توجہ نہیں ہوتی، کسی انسان کا دل مائل نہیں ہوتا، اور کسی فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے قرآن کریم نے ان کو اجازت دے دی۔ لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ اگر وہ بھی عورتیں پورا اہتمام کریں اور پورے اہتمام کے ساتھ وہ اپنی عفت پاک دامنی کا خیال رکھیں، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ اجازت بھی دے دی، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ تقویٰ کا درجہ بھی بتا دیا۔ ایک ہے فتویٰ، فتویٰ یہ ہے کہ اجازت ہے، گنجائش ہے کہ بڑی چادر لے لیں، اور تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ بھی باقی خواتین کی طرح، نوجوان خواتین کی طرح خود کو پردے میں رکھیں، عفت پاک دامنی کا خیال کریں۔ فرمایا اللہ رب العزت ان کا سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسے اندازہ لگائیے کہ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العزت کس قدر اہم اقدامات کرنے کی مجھے اور آپ کو تجویز دیتی، اور آج معاشرے کا معاملہ وہ بالکل الٹ ہو گیا۔ بڑی عمر کی خواتین، مائیں، وہ پردے میں، اور ہماری جوان بہنیں، بیٹیاں بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے۔ قرآن کریم کا جو حکم ہے وہ بظاہر اس کے برعکس ہے کہ بڑی عمر کی جو خواتین ہیں ان کے لیے پھر کچھ گنجائش رکھی ہے قرآن کریم نے، لیکن جو نوجوان ہیں، اپنی عمر کے ابتدائی حصے کے اندر ہیں، یا ایسی عمر کے حصے میں چاہے وہ شادی شدہ ہیں، لیکن ان کی طرف کسی کے میلان کا خدشہ ہے، یا ان کا کسی کی طرف میلان کا خدشہ ہے، تو قرآن کریم ان کے بارے میں ہمیں پیچھے احکامات دے چکا ہے کہ وہ نظر کی بھی حفاظت کریں، اور اپنا سر، گردن اور اپنے گریبان کو ڈھانپ کے رکھیں، اپنی چال چلن کا خیال کریں، اور اپنی زیب و زینت کا کسی کے سامنے اظہار نہ کریں۔ تو اس بات کی ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کی تربیت اچھی کر دیں تو پھر معاشرے کے اندر انشاءاللہ العزیز خیر اور بلائی عام ہو جائے گی۔ اور قرآن کریم نے جہاں پہ پردے کی بات کی ہے، وہاں قرآن کریم نے بڑا خوبصورت انداز استعمال کیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کا حکم دیا، اور اس کے بعد حکمت کیا بیان فرمائی؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ شریف حسب نسب اور خاندان سے تعلق رکھنے والی اور اپنی عفت پاک دامنی کا خیال رکھنے والی خواتین ہیں، تو کوئی ان کی طرف بری اور میلی نگاہ سے دیکھے گا بھی نہیں۔ گویا حجاب کو اس بات کی علامت قرار دے دیا گیا کہ یہ ایک عورت کے لیے اس کے شریف اور اس کے اچھے خاندان، اچھی سوچ و فکر اور اچھی تربیت کی نشانی۔ اور جس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا ہو، تو فرمایا کہ پھر اس کو کوئی میلی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اس کی طرف کسی کا رجحان اور میلان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے فرمایا لیس علی الاعمی، نہیں ہے اندھے پر حرجن، کوئی گناہ، ولا علی الاعرج، اور نہ ہی لنگڑے پر حرجن، کوئی حرج، ولا علی المریض، اور نہ ہی بیمار کے اوپر حرجن، کوئی تنگی، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنی ذات پر، ان تأکلوا، کہ تم کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھر سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھر سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں، چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، او صدیقکم،
یا اپنے دوستوں کے گھر سے۔ لیس علیکم، تم پر نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ، ان تأکلوا، کہ تم کھاؤ، جمیعاً، اکٹھے، او اشتاتا، یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پس جب تم داخل ہو گھروں میں، فَسَلِّمُوا، تو تم سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، آپس میں، تحیّةً، یہ دعا ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مبارکتاً، بابرکت، طیبہ، پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ایک نابینا، ایک وہ معذور جو لنگڑا ہے، اور تیسرا بیمار، ان تین آدمیوں کا حق پورے معاشرے پر ہے۔ ان تین آدمیوں کا حق پورے معاشرے پر ہے کہ پورا معاشرہ ان کی کفالت کا، ان کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے۔ یہ جہاں سے جس کے مرضی گھر سے کھا لیں، جس کے گھر مرضی چلے جائیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کھانا کھلائیں، اس لیے کہ یہ خود کام کاج کے قابل نہیں۔ تو ان کو صرف رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑا، بلکہ پورے معاشرے کو یہ کہہ دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لہٰذا یہ جہاں سے چاہیں، جس گھر سے چاہیں، ان کو کھانا بھی ملنا چاہیے، اور اگر یہ کسی گھر سے کھا لیں تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے کہ وہ ہر فرد کا اس کے اعتبار سے خیال رکھتا ہے، اور یقیناً اگر ایسی کیفیت پیدا ہو تو کیسے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو کام نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، کما نہیں سکتا، وہ کھانے کے لیے وہ سڑکوں پہ مارا مارا پھرے۔ ایک معاشرے میں جہاں کمانے والے افراد 99% ہوں، تو 1% اگر ایسے لوگ بھی ہوں تو ان کو کھانا کھلانا اور ان کی دیکھ بھال رعایت کرنا پورے معاشرے کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا؟ دین نے ہمیں یہ پہلے تعلیم دی، اور یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ میرے اور آپ پر اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو کھانا ضرور کھلا دیں تاکہ وہ بھوکا نہ رہے۔ یہ بنیادی بات پہلے بیان کی گئی۔ دوسری بات جو کچھ رشتہ داروں کے اعتبار سے فرمائی گئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر جب اللہ رب العزت نے آیات نازل کی حلال اور حرام کے بارے میں، تو صحابہ اتنے محتاط ہو گئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید کہ اب کسی دوسرے کے گھر سے جا کر کھانا، پتہ نہیں ہمارے لیے اجازت ہے یا نہیں، گنجائش ہے یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ رشتہ داروں کا تذکرہ کر کے یہاں پہ فرمایا کہ یہ وہ تمہارے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ تمہاری ایسی بے تکلفی ہونی چاہیے کہ تم ان کے گھروں سے ان کی اجازت کے بغیر بھی کھا لو تو وہ تمہارے لیے حلال ہی ہے، تمہارے لیے جائز ہی۔ باپ کا گھر ہے، ماں کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، بہنوں کا گھر ہے، چچا کا گھر ہے، پھوپھی کا گھر ہے، ماموں کا گھر ہے، خالہ کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہیں فرمایا کہ ان میں بے تکلفی کے ساتھ کھانا کھا لو کسی کے گھر سے لے کر، تو اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں۔ اور اس میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ ان رشتوں کے ساتھ انسان کی بے تکلفی اور انسان کا تعلق اور رشتہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہاں کسی تکلف کی گنجائش نہ ہو۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو بھائی بھی دوسرے بھائی کے گھر مہمان ہوتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہو گیا کہ جنہوں نے ساری زندگی اکٹھے پڑھا، کھایا، پیا، کھیلے، بڑے ہوئے، آج وہ بھی ایک دوسرے کے گھر مہمان بن کے جاتے۔ عموماً معاشرے کا رجحان کیا ہے کہ بہنوں کے گھر سے نہیں کھانا، بیٹیوں کے گھر سے نہیں کھانا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ بہنوں کے گھروں میں بھی تمہاری ایسی بے تکلفی ہونی چاہیے کہ تم جاؤ اور جا کے کھانا کھا کے نکل آؤ اور ان کو پتہ نہ بھی چلے، تو یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ
چچا کا رشتہ اس کا ذکر کیا، خالہ کا رشتہ، پھوپھو کا رشتہ، یہ سارے کے سارے رشتے ذکر کیے کہ ان رشتوں کے ساتھ تمہاری بے تکلفی اور تمہارا تعلق اور رشتہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ تم جا کے ان کی فریج کھول کے وہاں سے نکال کے اوون میں لگا کے کھا پی کے آ جاؤ تو دوسرے کے دل پر بھی کچھ گرا نہیں گزرنا چاہیے۔ تم ان گھروں میں مہمان نہیں ہو، تم ان گھروں میں مہمان نہیں ہو۔ اب ایک باپ ہے، وہ ایک بیٹے کے ساتھ رہتا ہے تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر اس کے گھر میں چلے گئے ہو تو بیٹا مہمان نہیں ہے اس کے گھر میں، اور وہ جا کے مہمانوں جیسی توقع بھی نہ رکھے۔ دونوں چیزیں آ گئی نا، نہ تم مہمان ہو نہ مہمانوں جیسی توقع رکھو کہ اب تمہیں پروٹوکول دیا جائے، تمہارے لیے اسپیشل کھانے کا انتظام کیا جائے، دسترخوان لگایا جائے، تم بلکہ گئے ہو تو اٹھو، جو پڑا ہے کھا لو اور کھا کے برتن سمیٹ کے رکھ دو۔ یہ بے تکلفی اور یہ مضبوط رشتہ داری قرآن کریم مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے۔ اور دو قسم کے اور اجازت کی احکام ذکر کی، او ما ملکتم مفاتحہ، جس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی سفر پہ گیا ہے اور وہ اپنی چابیاں کسی پڑوسی کو دے گیا، کسی رشتہ دار کو دے گیا ہے، تو فرمایا کہ جو تم پہ اعتماد کر کے چابیاں تمہارے ہاتھ میں دے گیا، تم اس کے گھر سے کھا پی لو، چاہے اس کو نہ بھی پتہ ہو، تو یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ آخری فرمایا او صدیقکم، کوئی ایسا بے تکلف دوست ہو کہ جس کے گھر سے تم اگر اس کی مرضی کے بغیر کھا لو، وہ موجود نہیں ہے، اس کی بیوی بچے تمہیں دے دیں تم کھا لو، تو یہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ ایسا دوست ہو جس کی تمہارے ساتھ بے تکلفی ہے۔ اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کھانا مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، ان دونوں کی قرآن کریم نے اجازت دی۔ عربوں کے بعض قبائل ایسے تھے جو الگ الگ کھانے کو ترجیح دیتے تھے، مل کے نہیں کھاتے تھے، جیسے ہندوؤں کے اندر رواج ہے، ان کی الگ الگ تھالیاں، آج بھی ٹرینڈ ہے ہمارے جو فوڈ چین کے اندر جو ہندوؤں کی ہیں ان میں وہ اسی طریقے سے وہ تھالیاں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کئی ایسے تھے جو مل کے کھاتے تھے، الگ الگ کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا جس طریقے سے مرضی کھاؤ، دین نے تمہیں اجازت دی ہے، یہ دین بڑی وسعتوں والا، آسانیوں والا دین ہے۔ اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی، جب گھر میں جاؤ تو جا کے السلام علیکم کہا کرو، یہ دراصل تم اپنے لیے اللہ کی طرف سے برکت کا اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا رہے ہو، اور یہ اپنے لیے ہی دعا کر۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سلام اجنبیوں کے لیے، فرمایا کہ گھر میں داخل ہو کے جب سلام کرو گے تو اس سلام کی برکت، اس کی پاکیزگی اور اس دعا کا فائدہ تمہیں ہوگا، تمہارے گھر والوں کو ہوگا۔ اور فرمایا اللہ یہ احکام کھول کھول کے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، اور کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیسا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں رشتہ دار کے انداز میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، دوست کے انداز میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، معاشرتی اعتبار سے اللہ رب العزت ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہاری عقل کے اندر کوئی بات گھس جائے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جن رشتوں کا قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا، ان رشتوں کے معاملے میں ہم اپنے تکلفات کو بالائے طاق رکھیں، ان تکلفات کو ختم کریں، اور اس کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ ان رشتوں کے معاملے کے اندر بے تکلف ہوں، اور ان کے ساتھ، ان رشتوں کے ساتھ ان کا میل جول اور ان کا آنا جانا یہ کثرت سے ہو۔ اور ظاہر ہے تکلف ختم کرنے کے لیے ضروری ہے جب کہ آپ کی آمد و رفت زیادہ ہو۔ جب آپ کی آمد و رفت زیادہ ہوگی تو تکلف خود بخود کم ہوتا چلا جائے گا، اور جب آپ کی آمد و رفت کم ہوگی ان رشتوں کے اندر تو تکلف دن بدن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں یہ رشتے بھی بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں اور کیسا معاشرہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا انما المؤمنون، مومن صرف وہی ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ،
اور جب وہ اس کے ساتھ ہوں علی امر جامع، کسی ایسے کام پر جو کہ جمع ہو کر کرنے کا ہے، لم یذهبوا، تو وہ نہیں جاتے حتی یستأذنوا، یہاں تک کہ وہ اس سے اجازت لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کریں، اولئک الذین یؤمنون، یہی ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پر جس وقت یہ آپ سے اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَن، تو آپ اجازت دیں، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کے لیے آپ ان میں سے چاہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے بخشش بھی طلب کیجیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو بتا دیا گیا کہ ڈسپلن کی پابندی یہ بہت ضروری، کہ جب تم نے کسی کام کے لیے جانا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جمع کیا گیا ہے، تمہیں بلایا گیا ہے، تو اجازت کے بغیر نہ جاؤ، رخصت کے بغیر نہ جاؤ۔ اور فرمایا کہ رخصت لینا یہ مومن ہونے کی نشانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے، آپ کی مرضی، آپ چاہیں اجازت دیں چاہیں اجازت نہ دیں، لیکن اگر آپ اجازت دے دیں تو پھر آپ ان کو اجازت بھی دیں اور ساتھ استغفار بھی کر دیں۔ اجازت کس لیے؟ کہ اس کا عذر سمجھ آ رہا ہے، وہ کسی ضروری کام سے جانا چاہ رہا ہے۔ اور استغفار کس لیے؟ عین ممکن ہے کہ اس کا وہ عذر اتنا ضروری نہ ہو کہ اس کے لیے اس کام کو چھوڑنا وہ جسے ضروری سمجھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ کام کسی اور وقت بھی ہو جائے۔ ایک تو اس لیے استغفار، اور دوسرا اس لیے استغفار کرے اس کے لیے کہ دنیا کا کام جتنا بھی ضروری کیوں نہیں، لیکن وہ دین کی مجلس سے، دین کی محفل سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے زیادہ ضروری نہیں۔ وہ ایک عارضی کام ہے، وقتی کام ہے، وہ جس کام کے لیے گیا ہو سکتا ہو یا ہو سکتا نہ ہو سکتا ہے کہ اس سے جو وہ مقصد چاہ رہا ہے وہ مقصد پورا ہو اور سکتا ہے نہ ہو، لیکن جو آپ کی مجلس میں بیٹھا ہے یا قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہے یا دین کی مجلس میں بیٹھا ہے، تو پھر ڈسپلن کا تقاضا یہی ہے کہ اجازت لو، اور اجازت لے کے اپنا عذر بیان کر کے جاؤ، تاکہ تمہیں ڈسپلن بھی قائم ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت کا احساس اور ادراک بھی ہو جائے۔ اور آخر میں یہ فرمایا اللہ غفور الرحیم ہے، اگر تمہاری کوشش کے باوجود کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یہی ایک بنیادی ڈسپلن ہونا چاہیے مسلمانوں کا اجتماعی امور کے معاملے میں، کہ جہاں اجتماعی معاملہ ہے مسلمانوں کا، کہ جہاں مسلمان اکٹھے ہو کر کسی کام کو مل کے کر رہے ہیں، جیسے ہم مل کے اس کلاس کو شروع کیا ہوا ہے، تو پھر ہمارا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم بغیر اجازت کے اور بغیر کسی ضروری کام کے اس کو ترک نہ کریں۔ اور فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، تم مت سمجھو رسول کی دعا کو بینکم آپس میں کا دعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تم میں سے بعض کی بعض کے لیے دعا ہے۔ قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ جانتا ہے، الذین ان لوگوں کو، یتسللون جو چھپ کر نکل جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لواذا نظریں بچا کر۔ فلیحذر الذین، تو چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں، عن امرہ اس کے حکم کی، ان تصیبہم فتنہ کہ ان پر آ جائے کوئی آفت، او یصیبہم یا آئے ان پر عذاب علیم دردناک عذاب۔ اس آیت کریمہ کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جیسے تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اس طرح نہ سمجھو۔ آپ کی دعا قبول ہی قبول ہے، آپ کی دعا منظور ہی منظور ہے۔ اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو عام آدمی کی بد دعا کی طرح نہ سمجھو۔ جیسے آپ کی دعا قبول ہے، ایسے آپ کی بد دعا بھی قبول ہے۔ اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارا کرو۔ آپ کے نام کو ادب سے، سلیقے سے، محبت سے، اس طریقے سے پکارا کرو۔
اور ایک مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو پھر اس کو ایسے نہ سمجھا کرو جیسے کسی عام آدمی کا بلانا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو انہوں نے نماز شروع کی ہوئی تھی تو جواب نہ دیا، پھر آپ نے بلایا، پھر وہ خاموش رہے، نماز مکمل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بلا رہا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نماز پڑھ رہا تھا اس لیے نہیں میں آ سکا، آپ کو جواب نہیں دے سکا۔ تو آپ نے فرمایا کیا قرآن کی آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو فوری جایا کرو، پھر نماز بھی چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول کا بلانا یہ عام بلانے کی طرح نہیں، اذان عام بلاوے کی طرح نہیں، وہ دعوت جو اذان کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو نماز کی دی جاتی ہے وہ عام دعوتوں کی طرح نہیں، عام پکار کی طرح نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ اچھے طریقے سے جانتا ہے جو نظریں بچا کے نکل جاتے ہیں، ایک تو اجازت نہیں لیتے اور دوسرا نظریں بچا کے نکل جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور ہمیں بیٹھنا نہ پڑے، ہمیں کام نہ کرنا پڑے۔ اور فرمایا کہ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرے تو پھر اسے خوف رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے یا کوئی عذاب آ جائے۔ آگے فرمایا الا غور سے سنو، ان للہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے، قد یعلم تحقیق وہ جانتا ہے ما انتم علیہ اس کو جس پر تم ہو، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور جس دن یہ لوگ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا پھر وہ خبر دے گا ان کو اس کی جو انہوں نے عمل کیا، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، ساری کائنات پر اس کا قبضہ اور قدرت ہے، کون کس کیفیت میں ہے، کس طرح کے کام میں ہے، کس طرح کے حالات میں ہے اور کیا کر رہا ہے، کن چیزوں کو ترجیح دے رہا ہے، کس کام کو پسند کر رہا ہے، کس کو ناپسند کر رہا ہے، فرمایا سب اللہ کے علم میں ہے۔ جب اس کے پاس جاؤ گے اللہ ایک ایک چیز کی، ایک ایک پل کی تمہیں خبر دے گا اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو یہ سورہ نور یہ مجھے اور آپ کو رہنمائی دیتی ہے، مجھے اور آپ کو رہنمائی دیتی ہے، روشنی دکھاتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، اور بار بار اس کے اندر یہ بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تمہیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، واضح کر کے بیان کرتا ہے احکامات، اپنی نشانیاں، اپنی تعلیمات۔ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، وہ چاہتا ہے تم سمجھو، تمہیں علم ہو۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کو بار بار پڑھیں، اس کے احکامات کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کریں۔ یہ اصل پیغام ہے اس سورہ مبارکہ کا کہ اپنے گھروں کے اندر اس کے احکامات کو زندہ کریں۔ اجازت کے احکامات ہیں، ان احکامات کو زندہ کریں۔ نظروں کی حفاظت کے احکامات ہیں، محرم غیر محرم کا فرق ہے، دین کی مصروفیات کے مقابلے میں دنیاوی مصروفیات کو دوسرے نمبر پر رکھنا، اس چیز کا اللہ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت اور ان کے حکم پر جانا، لبیک کہنا، یہ چیز اگر ہم اپنی اولاد کے اندر زندہ کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جائے گا۔